السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین و سامعات، آج میرا موضوع تعلق باللہ ہے۔ تعلق باللہ، اللہ سے تعلق ہم کیسے مضبوط کریں، کیسے مستحکم کریں، کیسے استوار کریں۔ آج ہم اپنے خطاب میں اس کے ذرائع، اس کے اسباب ہم آپ کے سامنے رکھیں گے۔ تعلق باللہ مضبوط کرنے کے لیے دو ذرائع ہیں، ایک علمی ذریعہ ہے اور ایک عملی ذریعہ ہے۔ علمی ذریعہ یہ ہے، ہم کتاب و سنت کی روشنی میں اپنی نسبت معلوم کریں کہ میرے اور میرے مالک حقیقی کے درمیان کیا نسبت ہے۔ تو پہلی نسبت عبد اور معبود کی ہے کہ ہم بندے ہیں اور مالک حقیقی معبود ہے۔ ہم دنیا میں عبادت کے لیے پیدا کیے گئے اور ہمارا مالک حقیقی وہ برحق معبود ہے، ہم صرف اسی کی عبادت کریں، اسی کی اطاعت اور فرما برداری کریں۔ اگر ہمیں یہ احساس پیدا ہو جائے کہ میں عبد ہوں، میں بندہ ہوں اور میرا مالک حقیقی معبود برحق ہے، یہ احساس پیدا ہو جائے تو اس سے تعلق باللہ پیدا ہو، اس سے تعلق باللہ مستحکم ہو۔ دوسری نسبت قرآن و سنت کی روشنی میں ہم غور کریں تو ہماری نسبت اس دنیا میں اللہ رب العزت سے جو ہے وہ ہم خلیفہ ہیں۔ اللہ رب العزت نے ہمیں خلیفہ بنایا ہے، جانشین بنایا ہے، حاکم اعلیٰ وہ ہے، اقتدار اعلیٰ اس کے پاس ہے۔ ہم اس کے قوانین کو، اس کے ضوابط کو، اس کی حدود کو اس دنیا میں جاری آساری کرنے کے لیے، نافذ کرنے کے لیے ہم پیدا کیے گئے، اس لیے ہمیں خلیفہ بنایا ہے۔ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ۔ اس آیت کریمہ میں انسان کی حیثیت خلیفے کی ہے، یہ بتلایا گیا۔ تیسری چیز، ہمیں یہ احساس ہو جائے کہ ہمیں جو یہ زندگی ملی ہے، یہ پوری زندگی ہم اللہ رب العزت کے یہاں جواب دہ ہیں۔ اپنے اقوال، اپنے افعال، اپنے احوال، اپنے کوائف، اپنے حرکات و سکنات، سب کے بارے میں ہم مسئول ہیں اللہ رب العزت کے نزدیک۔ یہ جواب دہی کا احساس ہو جائے تو ہمیں تعلق باللہ حاصل ہو جائے۔ محترم ناظرین، تعلق باللہ کے لیے عملی ذرائع کیا ہے؟ تو پہلا ذریعہ نماز، جو عظیم الشان عبادت ہے۔ قرآن کریم میں بار بار اقامت صلاح کو بیان کیا گیا۔ ہم نماز قائم کریں،
اور نماز میں فرائض کے علاوہ نوافل کا اہتمام کریں۔ فرائض کی پابندی، فرائض کی حفاظت، فرائض کے اہتمام کے ساتھ نوافل کا اہتمام ہونا چاہیے۔ اس میں تہجد بھی ہے، اشراق بھی ہے، چاشت بھی ہے، صلاۃ التسبیح بھی ہے۔ یہ تمام نمازیں ہو سکتی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور جو نوافل ثابت ہیں وہ تمام نوافل کا ہم اہتمام کریں۔ دوسرا عملی ذریعہ ذکر اللہ۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا۔ اس آیت کریمہ میں اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ ذکر کثرت سے کرو، اللہ کا ذکر کثرت سے کرو۔ ذکر اللہ لسان سے بھی، زبان سے، ذکر اللہ قلب سے، ذکر اللہ اعمال، ذکر اللہ کا عمل اعضاء جوارح سے۔ ہمارے تمام اعضاء جوارح اللہ کی اطاعت اور فرما برداری کے لیے استعمال ہیں۔ تیسرا عملی ذریعہ فرائض، روزوں کے علاوہ فرائض روزے، رمضان مبارک کے روزے ہیں، رمضان مبارک کے روزے کے علاوہ جو روزہ نفل ہے، نفلی روزوں کا ہمیں اہتمام ہو۔ نفلی روزوں میں چاند کے ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کو روزے کا اہتمام کیا جائے۔ عاشورہ، عرفہ اور جو روزے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان روزوں کا اہتمام کیا جائے۔ چوتھا عملی ذریعہ اللہ سے تعلق مضبوط کرنے کا یہ ہے انفاق فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں اپنے مال کو خرچ کرنا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعۃ۔ اس آیت کریمہ حکم دیا گیا کہ اپنے مال کو جو ہم نے دیا ہے اسے خرچ کرو اس دن سے پہلے کہ جس دن نہ تجارت ہوگی، نہ سفارش ہوگی، نہ دوستی چلے گی۔ یعنی قیامت سے پہلے اللہ کا دیا ہوا مال اللہ کے راستے میں ہم خرچ کر کے تعلق باللہ حاصل کر سکتے ہیں، تعلق باللہ کو مضبوط کر سکتے ہیں، اپنا نام صالحین میں، شہداء میں، صدیقین میں شمار کرا سکتے ہیں۔ تو محترم ناظرین، آج میرے خطاب کا عنوان تھا تعلق باللہ۔ تعلق باللہ کے دو ذرائع ہیں، ایک علمی ذریعہ ہے، ایک عملی ذریعہ ہے۔ میں نے وہ دو ذرائع آپ کے سامنے رکھے ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان ذرائع کے ذریعے اپنے تعلق کو مضبوط کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ساری امت مسلمہ کو ان ذرائع کو اختیار کر کے اپنے مالک حقیقی سے تعلق کو استوار کرنے، مضبوط کرنے، مستحکم کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔